बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के दरसे कुरान करीम का मौजू है सूरा अल-हमद। इब्तदा से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इससे पहले एक वीडियो के अंदर इसका इब्तदाई हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की तशरीह दी गई है। उसी तसलसल में आज की वीडियो जो है इसमें उसी का मफ़हूम बयान किया जाएगा। चुनांचे आइए देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि सारी की सारी तारीफ़ अल्लाह की है जो तमाम जहानों का रब है। बहुत ही वसी मानी है इस आया करीमा के। कुरान का एक एक लफ्ज़ अपने अंदर मानी के समंदर रखता है। हमद को ले लीजिए, अल्लाह को ले लीजिए, रब को ले लीजिए, लफ्ज़ आलमीन को ले लीजिए, मानी का समंदर है। मैं कोशिश करूँगा कि एक एक लफ्ज़ के बारे में मालूमात दी जाए। हमद अल्लाह की तारीफ़, अल-हमद सारी की सारी तारीफ़, सारी तारीफ़ लिल्लाह अल्लाह की है। सारी तारीफ़ क्यों अल्लाह की है? रब्बिल आलमीन वो सारे जहानों का पालने वाला है, रिज़्क़ देने वाला है, रबूबियत करने वाला है, नेमतें अता करने वाला है और उससे पहले सब जहानों को पैदा करने वाला है। अल्लाहु खालिकु कुल्ली शैइन, अल्लाह हर चीज़ का खालिक है, फिर वो हर चीज़ का मालिक है। जो कुछ भी आसमानों में ज़मीन में है सब उसका है। कायनात की पस्तियों और बुलंदियों में जो कुछ है अल्लाह ही की मलकियत है। अल्लाह मालिक है और अपनी तमाम मखलूक़ात को रिज़्क़ देता है और रिज़्क़ नेमतों के बर वक्त और वाफर मिक़दार में मिलने को कहते हैं। अगर बर वक्त न मिले और वाफर न मिले तो वो रिज़्क़ नहीं रहता। अगर एक शख्स भूखा है और वो भूखा प्यासा मर जाता है और उसके बाद रिज़्क़ आ भी जाए, खाने पीने की चीज़ें आ जाए, तो उसके किस काम का? अगर एक शख्स बीमार है तो उसके लिए रिज़्क़ मेडिसिन है, उसकी दवाई उसका इलाज है। और अगर वो बग़ैर इलाज के मर जाता है और बाद में दवाई आती है तो उसके किस काम की? लिहाजा रिज़्क़ के मानी में ये शामिल है कि वो बर वक्त मिलता है जब ज़रूरत होती है। और देखिए इंसानी बच्चा पैदा होता है तो साथ ही उसकी माँ की छाती में दूध आ जाता है, उससे पहले कोई दूध नहीं होता। यानी जब ज़रूरत पड़ी बर वक्त रिज़्क़ मुहैया कर दिया गया। और रहम के अंदर जिस तरह की खुराक की, जिस तरह के माहौल की उस जनीन को ज़रूरत थी वो प्रोवाइड किया गया। उस प्रोवाइड करने वाले को रब कहते हैं। और वो कौन करता है?
اللہ کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا نہ کر سکتا ہے، تو پھر قابل تعریف کون ہوا؟ کہیے ذرا، قابل تعریف کون ہوا؟ اللہ، جو سب کچھ فراہم کرتا ہے، جو سب کچھ دیتا ہے، جو سب کچھ عطا کرتا ہے، جس نے سب کچھ سب کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے پیارو، آئیے دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت 29۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی دوسری سورہ ہے، اور اس کی آیت 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ، اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے مَا فِی الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سارے کا سارا، جمیعا، تم سب کے لیے۔ جمیعا کے معنی چیزوں کے بارے میں ان کی طرف اشارہ کہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا زمین میں، سارے کا سارا، جمیعا، اے انسانوں تمہارے لیے، اور انسانوں کی طرف اشارہ جمیعا کہ تم سب کے لیے۔ تو اللہ سب کا رب اور سب کا ایک جیسا رب، جب سب کو دیتا ہے، بر وقت دیتا ہے، وافر دیتا ہے، اور انسان کی تخلیق سے بھی بہت پہلے اس نے انسان کی ساری ضروریات پیدا کر رکھی ہے، تو پھر بتائیے قابل تعریف کون ہوا؟ لائق حمد و ستائش کون ہوا؟ رب کائنات۔ کون ہوا؟ رب العالمین۔ اسی لیے کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری تعریف اللہ کی جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ پالنے سے پہلے، نعمتیں دینے سے پہلے اس نے انسان کو تخلیق کیا، انسان کو پیدا کیا، وہ خالق ہے۔ اور ساری دنیا جانتی ہے، تمام سائنسدان اس پر متفق ہیں کہ ہر چیز کائنات کی مادے سے بنائی گئی ہے، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں، اس پر متفق ہے کہ مادے کا ایک ذرہ نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے نہ فنا کر سکتا ہے۔ مادے کا ایک ذرہ نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے نہ فنا کر سکتا ہے، لیکن اتنا مادہ، زمین، آسمان، مختلف کرے، اجرام فلکی جو ہیں، بے شمار ستارے اور سیارے، نظام شمسی، اور 1 2 4 10 نہیں، لاکھوں نظام شمسی، کتنا مادہ بنتا ہے؟ ذرا اندازہ کیجئے کہ پینسل کے ساتھ ہم جو ایک نقطہ لگاتے ہیں، اس نقطے کے اندر 2 لاکھ ذرے ہوتے ہیں، 2 لاکھ ذرے، 2 لاکھ ایٹم۔ اور پھر یہ جو زمین بنائی گئی، کتنے ایٹم ہوں گے اس میں، کتنے ذرے ہوں گے؟ کوئی حساب کر سکتا ہے؟ کوئی حساب نہیں کر سکتا، لا تعداد ذرے۔ اور سائنس بتاتی ہے کہ کوئی کسی کو یہ طاقت نہیں کہ ایک ذرہ بھی پیدا کر سکے۔ ساری دنیا کے سائنٹسٹ مل کر مادے کا ایک ذرہ پیدا نہیں کر سکتے، اور جس ہستی نے اتنا مادہ پیدا کر دیا کہ گنا ہی نہیں جا سکتا، تولا ہی نہیں جا سکتا، کیا پھر قابل تعریف وہی ہستی نہیں ہے؟ کیا وہ رب ہی قابل تعریف نہیں ہے؟
کیا وہ اللہ قابل تعریف نہیں ہے؟ اسی لیے قرآن نے اعلان کیا الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہی قابل تعریف ہے کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ خالق کائنات کا ذاتی نام ہے، الہ، معبود جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے انتہا محبت کی جائے، جس کی غیر مشروط اطاعت کی جائے، اس کو الہ کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ الف لام لگایا گیا، الہ، اس کو ملایا، دو لام اکٹھے ہوئے اور پر تشدید آئی تو لفظ بنا اللہ، وہ خاص الہ کہ جس کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں، کائنات میں کہیں نہیں، کبھی نہیں رہا، نہ کبھی ہوگا۔ کائنات کے کسی کونے خدرے میں، کسی حصے میں کوئی الہ نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہی اسلام کا پہلا سبق ہے جس کو زبان سے اقرار کر کے ایک انسان اسلام کو قبول کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا کے معنی نہیں، الہ، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کہیں نہیں، کبھی نہیں، کسی قسم کا نہیں، کیسا بھی نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو لفظ اللہ بنا الہ سے، جس کے معنی ایسا الہ، ایسا معبود، ایسا محبوب، ایسا مطاع جس کی اطاعت کی جائے غیر مشروط طور پر، وہ صرف اللہ ہے، اللہ کی ہستی ہے۔